جی ناظرین السلام علیکم۔ 4 خبریں ہیں بنیادی طور پر جن پر بات کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ احتساب عدالت اسلام آباد نے آج حسین نواز اور حسین نواز کو باعزت طور پر بری کر دیا 3 کیسز میں، اور یہ 3 کیسز تھے: فلیگ شپ کیس، ایون فیلڈ کیس اور العزیزیہ کیس۔ کیسز غلط بنے تھے، اس کے اوپر تماشا کیا گیا، میڈیا ٹرائل کیا گیا۔ ایک وزیر اعظم کو نہ صرف نکالنے کی سازش تھی بلکہ اس کے خاندان کو رسوا کرنے کا بھی پورا منصوبہ تھا۔ وہ منصوبہ کامیاب ہوا، لیکن اپنا تھپڑ بعد میں اپنے منہ پہ لگا۔ پھر وہ جو کڑھا دوسروں کے لیے کھودا تھا اس کے اندر خود ہی کڑھا کھودنے والے جا گرے۔ وہ جو سازشیں کرنے والے تھے خود کسی نہ کسی سازش کا شکار ہو گئے۔ تو جناب یہ حسین نواز حسن نواز کو کوئی تعلق نہیں تھا ان معاملات سے، لیکن رگیدنے کے لیے، رگڑنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، خوف زدہ کرنے کے لیے یہ سارے کیسز شروع کیے گئے تھے، اور آج آہستہ آہستہ وہ کیسز ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ نواز شریف کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ فل پروٹوکول مل رہا ہے پرائم منسٹر کا، اور وہ خود اپنے بیٹوں کو ریسیو کرنے گئے تھے۔ ان کا تعلق اس خاندان سے ہے، یہ نہیں چاہتے کہ ان کے اوپر کوئی الزام لگے، الزام رہے، کوئی دھبا ان کے دامن پر رہے۔ لیکن یہ پھر ہماری عدالتیں ہیں، سب کے باوجود کل کو کوئی پتہ نہیں ہے کل کو کیا ہوگا۔ آج کی کہانی یہ ہے کہ آج جو ہے حسین نواز اور حسن نواز کو 3 کیسز میں اسلام آباد میں احتساب عدالت نے بری کر دیا ہے۔ ان کے دامن پر کوئی داغ نہیں نظر آیا، کوئی کرپشن کا سلسلہ نہیں نظر آیا، اور پتہ چل گیا کہ یہ ایک سیاسی انتقام تھا، جس سیاسی انتقام کے سلسلے میں ایک جال بچھا کر یہ سب کچھ کیا گیا تھا۔ دوسری خبر جناب وہ افسوسناک خبر ہے۔ پرویز الہی صاحب جو ہے واش روم میں گر گئے جیل کے، اور وہاں پر جو ہے ان کی فریکچر بھی ہو گیا۔ بزرگ آدمی ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے سچی بات ہے، دکھ بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ ان کے گجرات کے گھر پہ نہیں گئے تو کبھی جا کے دیکھیے گا۔ اب تو خیر وہ حالات نہیں رہے۔ وہ بڑے مہمان نواز لوگ، بڑے رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں، ایک دوسرے کا بڑا احترام کرنے والے۔ کوئی صحافی چلا جائے، کوئی مہمان آ جائے، ڈیرا ان کا کھلا رہتا تھا، کھانے پینے کا سامان ہوتا رہتا تھا، لوگ آتے تھے، ان کی عزت ہوتی تھی، جنگتیں چلتی تھی، ہنسی مذاق ہوتا تھا۔ ایک مونس الہی نے اور ایک فون نے اس سارے سلسلے کو ایسا ہلایا کہ آج مونس الہی تو باہر بیٹھے عیاشیاں کر رہے ہیں، اور ان کا باپ جو ہے جیل کے باتھ روم میں گر گیا ہے۔ مونس الہی ٹویٹر پر انتقام لانے کی کوشش، انقلاب لانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کوشش ناکام ہو جاتی ہے۔ اب پرویز الہی صاحب سوچتے ہوں گے کبھی کبھار کہ اس رات جو فون آیا اور مونس الہی نے مجھے یہ بتایا کہ بھئی ادھر چلتے ہیں، اصل میں کام تو وہاں پڑنے والا ہے، اور اگر میں نہ جاتا تو آج ان کے چودھری شجاعت کے بیٹے چودھری صالح اور چودھری شافع وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، وزارتیں انجوائے کر رہے ہیں، تو واش روم میں گر کر فریکچر نہیں ہو رہے۔ تو یہ لیکن اس ساری گیم کی ہے مونس الہی نے۔ انہوں نے جس طرح لاہور میں وہ جو گرین ایریاز کو جس طرح آبادیوں میں تبدیل کیا، اربوں روپیہ کمایا، جہاز بک کرایا، اور یہ جا وہ جا، اب باپ یہاں پر پھنسا بیٹھا ہے اور وہاں پر بیٹے کو آنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ تو یہ یہاں پر صورتحال ہے۔ عدالت کے حوالے سے ایک اور بات، اصل بات جو ہے نا وہ چوتھی خبر ہے، وہ میں نے ذرا تفصیل سے کرنی ہے اس پہ بات۔ تو پہلے یہ جو عدالتی کارروائی کے حوالے سے اپڈیٹس ہیں وہ کر لیں۔ عمران خان لانگ مارچ کیس میں بریت کی درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں۔ یہ نہیں ہوا کہ عمران خان کو بریت مل گئی ہے، وہ بری ہو گئے ہیں، معاشرے میں دندناتے پھر رہے ہیں، لوگوں کو گالیاں دیتے پھر رہے ہیں، لوگوں کی پتلونیں اتارتے پھر رہے ہیں، اور پھانسی کی دھمکیاں دیتے پھر رہے ہیں۔ نہیں، یہ نہیں ہوا، اور صرف یہ ہوا ہے کہ ان کی بریت کی درخواست منظور ہو گئی ہے۔ تو یعنی اب اس کے بعد اس پہ بات ہو سکے گی عدالت میں، اور بریت کے حوالے سے یہ نہیں ہوا کہ عمران خان بری ہو گئے۔ اس پہ اگر کوئی لوگ مٹھائی کھانا چاہتے ہیں فوری طور پر تو وہ ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن اتنی جلدی نہ کیجیے گا، کیونکہ ماضی میں بہت دفعہ تحریک انصاف نے مٹھائی کھائی اور پھر بعد میں وہ تھو تھو کرتے پھرے۔
تو لہٰذا اس چیز سے ڈریے گا. عمران خان کی صورتحال جو ہے وہ ویسی ہے جیسی کل تھی. یہ جو خبریں چلا رہے ہیں نا اندر ہی اندر، نہیں بات ہو رہی ہے، ڈائلاگ ہو رہے ہیں، انہیں فلاں بندہ ملا ہے اور فلاں بندہ ملا ہے، اس نے گڑ گڑا کر عمران خان سے معافی مانگی ہے اور عمران خان نے معاف کرنے سے انکار کر دیا. یہ سارا جھوٹ ہے. عمران خان انہی یوٹیوبرز کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں. انہوں نے عمران خان کو لارجر دین لائف بنا دیا ہے اور عمران خان کی پہلی کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ جیل سے نکلے. ظاہر ہے کسی بھی قیدی کی یہ سب سے پہلی خواہش ہوگی، اور یہ عمران خان کو ایسا فرشتہ سیرت ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان جیل سے باہر نہیں آنا چاہتے. یہ اس شخص سے پوچھیں جس نے جیل میں ایک رات بھی گزاری ہو کہ وہ جیل سے باہر کتنا آنا چاہتا ہے. حالانکہ عمران خان کو بہت زیادہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں، ہو سکتا ہے کچھ فیسلٹیز نہ بھی اویلیبل ہو لیکن کافی زیادہ اویلیبل ہے، لیکن اس سب کے باوجود جیل ہوتی ہے. تو بہرحال ایک چھوٹا سا سٹیپ ہے. اچھا، جو اصل بات کرنی ہے اس ویلاگ میں وہ ہے جی خواجہ آصف کا ایک بیان. اور خواجہ آصف نے کچھ اس طرح کی بات کی ہے کہ میں نے بطور وزیر دفاع کچھ ایسی فائلیں بھی سائن کی ہیں جس میں کپتان لیفٹیننٹ اور کپتان، فوج کے کپتان اور لیفٹیننٹ جو کہ افغان النسل تھے ان کو نکال دیا گیا ہے. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ اگر وزیر دفاع ظاہر ہے یہ بیان دے رہے ہیں تو 178 جگہ سے مشورہ کر کے دے رہے ہوں گے. طالبانائزیشن، افغان جہاد، صندوقچیوں میں چندے اور پھر اس کے بعد ٹریننگ، تربیت گاہیں، یہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں شروع ہوا اور اس دور کا خمیازہ پتہ نہیں کتنی نسلیں بھگتیں گی. کتنے لوگ دھماکوں میں اڑ جائیں گے، کتنے لوگ دھماکوں مر جائیں گے. لیکن یہ زہر ایسا ہے کہ یہ ہر طرف سرایت کر گیا ہے، کوئی اس سے بچا ہوا نہیں ہے. مذہبی طبقہ دیکھ لے تو وہ اپنے ہیں، اسمگلرز ہیں تو وہ اس کے اندر شامل ہے. اور فوج کے اندر ایک زمانے میں بہت بڑا طبقہ تھا جو یہ سمجھتا تھا کہ ہم نے افغانستان فتح کر لیا، اب جہاد ہم پر فرض ہو گیا، اب ہم نے روز لڑنا ہے، روز مارنا ہے. تو وہ بڑی مشکلوں سے اس سوچ سے نکلا. پھر آگے خان صاحب اور جنرل فیض حمید، انہوں نے اپنے اقتدار کی خاطر وہاں پر جتنے 5000 شاید لوگ تھے افغانی جو وانٹڈ تھے ان کو دوبارہ بسانا کی کوشش کی اور بسایا بھی، ان کو دوبارہ پاکستان لے آئے. پھر اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے مذاکرات کے لیے دفاتر دینے کی بھی، جہاں جن لوگوں پہ ساری دنیا لعن طعن کر رہی ہے بھئی آپ کو کیا ضرورت ہے ان کو مذاکرات کے لیے دفتر دینے کی. تو پھر عمران خان ایسے تو نہیں طالبان خان کے نام سے معروف. اور یہ جو لبرل کلاس ہے نا، یہ جو برگر بچے ہیں جو عمران خان کے بڑے فین ہیں، یہ کبھی دیکھیں صحیح کہ ان علاقوں میں طالبان نے کیسا رول رکھا ہوا ہے. وہاں سانس لینے کی عورتوں کو اجازت نہیں ہے، وہاں انسانی حقوق کے نام کی کوئی چڑیا نظر نہیں آتی. جس کو چاہا لٹا دیا، جس کو چاہا مار دیا، جس کو چاہا. تو یہ انسانی حقوق والے جو چیمپئن بنتے ہیں، یہ جو برگر بچے ہوتے ہیں ڈی ایچ ایس کے، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ عمران خان انہیں کس سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں، اور ان کو نہیں پورے ملک کو کس سائڈ پر لے کے جا رہے ہیں. یہ اگر کبھی افغانستان جائیں انہیں اندازہ ہو کہ وہاں پہ خوف کی حکومت ہے، وہاں پہ کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے. وہی زہر جو ہماری رگوں میں دوڑا تھا ضیاء الحق کے زمانے میں، اس زہر کو دوبارہ ہماری رگوں میں انڈیلنے کا کام عمران خان نے کیا اور بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ کیا. فیض حمید ان کے ساتھ برابر کی شریک تھے. دیکھیے مجھے یوں لگتا ہے کہ عمران خان کا یہ جو جرم ہے نا، یہ قابل معافی نہیں ہے. یہ بہت خطرناک بات ہے. اس میں تو آپ نے پورے ملک کو، اب یہ جو دھماکے ہوتے ہیں تو یہ وہی لوگ کرتے ہوں گے جو پہلے ہی جن کا ریکارڈ ایسا تھا. میں بسوک سے نہیں کہہ رہا، ظاہر ہے میرے پاس تو اتنی نالج نہیں ہے، لیکن اور کون کرتا ہوگا؟ پاکستانی تو دھماکے کرنے کے لیے نہیں، دھماکوں میں مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، تو وہ دھماکے تو نہیں کر سکتے. تو اسی طرح کے لوگ جن کو آگ عمران خان نے بسایا صرف اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، مجھے اب بہت خوف آتا ہے اور ترس بھی آتا ہے. کے پی کے میں بڑے ذہین لوگ ہیں، بہادر لوگ ہیں، وہ جو نسل، جو بچے جوان ہو رہے ہیں،
کیا وہ پاکستان سے ریلیٹ کر پائیں گے؟ کیا وہ ایک ماڈرن ورلڈ کے اندر جینے کے قابل رہیں گے؟ کیونکہ وہاں کبھی عمران خان ہیں، کبھی پرویز خٹک ہیں، کبھی گنڈا پور ہیں، یہ اور ان لوگوں کی پھیلائی ہوئی نفرت ہے۔ تو اس نفرت کے سائے تلے جو بچے پلیں گے تو مستقبل میں کیا بنیں گے؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔